السلام علیکم۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے ٹائپس ہیں، اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور اعتکاف کے اندر کن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے تاکہ ہماری اعتکاف کا مقصد حاصل ہو۔ چلیے، اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹہرنے کو، یعنی مسجد کے اندر دنیا سے منہ پھیر لے کر اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد کے اندر اپنے آپ کو عبادت میں وقت گزارنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے تین قسم ہیں، تین ٹائپس ہیں۔ پہلا تو واجب، دوسرا سنت، تیسرا نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر کہہ دے کہ میں اتنے دن کی اعتکاف کی نیت کر چکا ہوں، یعنی میرے اوپر اتنی دن کے اعتکاف میں نے نظر منت مان لی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا کوئی کام کے بغیر بھی یہ کہہ دے کہ میرے اوپر اتنے دن کا اعتکاف میں کروں گا، تو یہ اعتکاف کو واجب کہتے ہیں، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی کہ وہ سنت ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تیسرا اعتکاف وہ ہے نفل اعتکاف، وہ کبھی بھی کتنی بھی دیر کا اور کتنے ہی ٹائم کا، کتنے بھی دن کا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی انسان مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت بھی اعتکاف کی نیت کرے تو جب تک ان مسجد میں جتنے بھی اعمال کے ساتھ گزریں گا، وقت کو گزاریں گا مسجد کے اندر، یعنی خاموش بھی بیٹھیں گا، اعتکاف کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شامل کریں گے۔ یہ تیسرا قسم جس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی فضیلت سنیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف جس کو کہتے ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنے کہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص بعض عبادتیں نہیں کر سکتا، جیسے کہ نماز جنازہ کے ساتھ جنازے کے ساتھ جانا اور مریض کی عیادت کرنا وغیرہ وغیرہ، ان عبادتوں کا بنا کیے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے رہتے ہیں۔ یہ ایک فضیلت دھیان میں رکھیے۔ اور ایک فضیلت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 قندقیں آڑ فرماتے ہیں۔ قندق کسے کہتے ہیں؟ جو قلعے کے باہر گڑھا ہوتا ہے نا، ایسا، اس کو قندق کہتے ہیں۔ ہر قندق اتنی لمبی ہوں گی، اتنا ڈسٹنس ہوگا اس کا کہ جتنا زمین آسمان کے درمیان ہے، اور اس سے بھی زیادہ ڈسٹنس ہر قندق کا اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان کر دیں گے۔ 3 قندقیں ایسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات گزارنے کی اور مسجد کے اندر آپ کو عبادت میں وقت گزارنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر مسجد کے اندر کوئی ایک مصلی، ہر محلے کے اندر جو مسجد ہے وہ مصلی، کوئی ایک مصلی ایسا ہو جو پورے 10 دن کا اعتکاف کی نیت کر کر بیٹھنا ضروری ہے۔ کوئی ایک تو بھی پوری 10 دن کی نیت کر کر بیٹھے۔ اس کے ساتھ 3 دن کے والے ہیں، 1 دن والے ہیں، 5 دن والے ہیں، وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، جتنا ہو سکے بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک تو بھی کم سے کم پورے 10 دن کی نیت کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے پورے محلے کی طرف سے۔ یہ ہوئی فضیلت۔ اب سنیے کہ اعتکاف کے اندر کن باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ کوشش کریے اعتکاف آپ جہاں پر بھی بیٹھیں، میں تو اپنی رائے رکھتا ہوں کہ کوشش کریے کہ اپنے دوست احباب کو مت بتائیے، یہاں تک کہ رشتہ داروں کو بھی مت بتائیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دوست احباب کو بتائیں گے، خاص کر کے ایسے دوست جو وقت خالی گزار دیتے ہیں، اپنا بھی وقت ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا بھی وقت ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھیں، پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کے ساتھ
وقت گزارے، ہو سکے تو موبائل کو گھر پر ہی چھوڑ دے، دوسرا الٹرنیٹ انتظام کر لے دوسرے کام کاج کا، جیسے ہو سکے تو آخری حد تک کوشش کرے کہ موبائل سے خوب بچے، کم سے کم ان 10 دنوں میں، یا کم سے کم جتنی دن ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں موبائل کا استعمال بالکل کم کرے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کی اعتکاف کو قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو دین پر چلنے کے لیے آسانی فرمائے، جیسے رمضان المبارک کے اندر عبادتیں اور ذکر و اذکار، تلاوتیں، نمازوں کا اہتمام اللہ تعالیٰ ہم سب سے لیا ہے، کرنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح پوری زندگی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب میرے اس چینل کو ضرور کریں، اور خاص طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔